جولائی 1964 کو یونائیٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ A23 فلاڈیلفیا سے ہنٹسویل الاباما کے لیے روانہ ہوئی، مگر بدقسمتی سے یہ اپنی منزل تک کبھی نہ پہنچ سکی۔ یہ حادثہ آج بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے جسے تمام تر تحقیقات کے باوجود مکمل طور پر حل نہیں کیا جا سکا۔ ویکرز وسکاؤنٹ ایک برطانوی طیارہ تھا جو 1953 میں متعارف کرایا گیا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا میں مسافر بردار پروازوں کا رجحان بڑھ رہا تھا اور یہی سوچ کر یہ جہاز بنایا گیا تھا۔ یہ پہلا طیارہ تھا جو ٹربو پروپ انجن سے چلتا تھا اور مختصر فاصلے کی پروازوں کے لیے موزوں تھا۔ یونائیٹڈ ایئر لائنز نے اس ماڈل کا 745D ورژن اپنی سروس میں شامل کیا اور فلائٹ A23 کو فلاڈیلفیا سے ہنٹسویل تک چلانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ پرواز سحپہر 3:15 پر روانہ ہوتی ہے، راستے میں واشنگٹن ڈی سی اور ناکسویل ٹینیسی میں رکتی ہے اور پھر رات کے ہنٹسویل پہنچتی ہے۔ 9 جولائی کو پہلے مرحلے میں پرواز بالکل معمول کے مطابق رہی اور 3:54 پر واشنگٹن ڈی سی میں لینڈ کر گئی۔ عملے نے کسی بھی خرابی کی اطلاع نہیں دی اور بنیادی سروسنگ کے بعد 4:36 پر ناکسویل کے لیے دوبارہ روانہ ہوئی۔ اس وقت طیارے میں 35 مسافر اور 4 عملے کے ارکان سوار تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب جہاز ناکسویل کے قریب پہنچا تو عملے نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور لینڈنگ کے لیے اجازت طلب کی، جو انہیں دے دی گئی، مگر پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ اچانک طیارے نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ ختم کر دیا اور اپنے مقررہ راستے سے ہٹ گیا۔ زمین پر موجود لوگوں نے جہاز کو انتہائی کم بلندی پر اڑتے دیکھا۔ کچھ نے اس کے ایک طرف سرخ روشنی بھی چمکتے ہوئے دیکھی۔ کچھ عینی شاہدین نے جہاز کے دھوئیں اور جلی ہوئی جگہوں کی نشاندہی بھی کی تھی۔ 2 افراد نے حیران کن منظر دیکھا۔ ایک شخص کو جہاز سے گرتے ہوئے دیکھا جو کہ جنگل میں کہیں جا گرا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد طیارہ ایک پہاڑی سے ٹکرا گیا اور اس میں بھڑکنے والی آگ نے پورے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو ٹیمیں اور مقامی لوگ فوراً جائے حادثہ پر پہنچے، مگر بدقسمتی سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ طیارے میں سوار تمام 39 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ تحقیقات کے دوران کئی حیران کن چیزیں سامنے آئیں، جیسا کہ جہاز کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی جو غالباً مسافر کیبن میں شروع ہوئی۔ عملے نے اسے بجھانے کی بھرپور کوشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ کچھ نشانات سے معلوم ہوا کہ عملے نے کاکپٹ کی کھڑکیاں کھولنے اور کیبن کے دباؤ کو کم کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ یہ عام طریقہ کار کا حصہ نہیں تھا بلکہ شاید آخری حربہ تھا کہ کسی طرح دھواں نکالا جا سکے۔ جو مسافر جہاز سے گرا تھا وہ در حقیقت خود باہر کود گیا تھا۔ یہ ایک وکیل تھا جسے پرواز کا شدید خوف تھا۔ وہ ہمیشہ ایمرجنسی ایگزٹ کے قریب بیٹھتا تھا اور اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ اگر کبھی طیارہ حادثے کا شکار ہوا تو وہ اندر پھنسنے کے بجائے کودنا پسند کرے گا، اور افسوس اس بار وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تحقیقات کے باوجود آگ کیسے لگی یہ معلوم نہ ہو سکا۔ کئی امکانات پر غور کیا گیا جیسے ہائیڈرولک فلوئڈ، بیٹری میں خرابی یا کسی مسافر کے پاس کوئی آتش گیر چیز، مگر کوئی بھی واضح نتیجہ نہ نکل سکا۔ اس حادثے کے بعد کئی حفاظتی اقدامات متعارف کرائے گئے۔ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈرز، بلیک باکس کو مزید مضبوط بنایا گیا اور جہاز میں موجود فائر فائٹنگ سسٹم کو بہتر کیا گیا تاکہ مستقبل میں ایسی کسی بھی صورتحال سے بہتر طور پر نپٹا جا سکے۔ یہ حادثہ آج بھی مقامی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ نیوز رپورٹس ٹینیسی میں ایک یادگار بنائی گئی جہاں لاشوں کے باقیات دفن کیے گئے۔ آج بھی کچھ لوگ ہر سال متاثرین کی یاد میں تقریبات منعقد کرتے ہیں اور کچھ محققین اس حادثے کی تفصیلات کو محفوظ رکھنے میں مصروف ہیں۔ یہ حادثہ اپنی تمام یونائیٹڈ ایئر لائنز فلائٹ A23 کا یہ حادثہ آج بھی ایک مسٹری بنا ہوا ہے، اور اگرچہ اس حادثے کی اصل وجہ کبھی معلوم نہیں ہو سکی، مگر یہ حادثہ اور اس سے جڑے افراد کبھی بھی بھلائے نہیں جا سکیں گے۔